یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 22 دسمبر 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی؟ سنہری متن: زبور۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ آؤ خدا ان کے کاموں کو دیکھیں، وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کرتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا دیکھی، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹیوں پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صہیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوئے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا۔ تواریخ۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی، اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے، اور یہوشفت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں، اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ تب یزییل بن زکریا پر کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اور اے بادشاہ یہوشفت، تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوا کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے، تم کو اس جنگ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہوشفت سرنگوں ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خدا کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا، اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقوا میں نکل گئے
اور ان کے چلتے وقت یہوشفت نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب کیے جاؤ گے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے۔ تب وہ لوٹے، یعنی یہودا اور یروشلم کا ہر شخص اور ان کے آگے یہوشفت، تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلم کو واپس جائیں، کیونکہ خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا۔ سو وہ ستار اور بربت اور نرسنگے لیے یروشلم میں خداوند کے گھر میں آئے، اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند کی لڑائی ہے۔ سو یہوشفت کی سلطنت میں امن رہا کیونکہ اس کے خدا نے اس کو چاروں طرف سے امان بخشی۔ ایوب۔ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے ایسے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے۔ تمیتھیس۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ یسایہ۔ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ جب ہستی کو سمجھ لیا جاتا ہے تو زندگی کو نہ مادی نہ محدود مانا جاتا ہے، بلکہ اسے خدا یعنی عالمگیر اچھائی کی مانند لامحدود سمجھا جاتا ہے۔ ابدی حق کائنات کو تبدیل کر رہا ہے۔ جب انسان اپنے ذہنی پوتڑے اتار ڈالتا ہے تو خیال اظہار میں وسعت پاتے ہیں۔ روشنی ہو جا حق اور محبت کا دائمی مطالبہ ہے، جو افراتفری کو تہذیب میں اور بے سر کو کائنات کی موسیقی میں تبدیل کرتا ہے۔ خدا کائنات کو بشمول انسان خلق کرتا اور اس پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کائنات روحانی خیالات سے بھری پڑی ہے جنہیں وہ تیار کرتا ہے، اور وہ اس عقل کی فرما برداری کرتے ہیں جو انہیں بناتی ہے۔ فانی عقل مادی کو روحانی میں تبدیل کر دے گی اور پھر انسان کی اصل خودی کو غلطی کی فانیت سے رہا کرنے کے لیے ٹھیک کرے گی۔ فانی لوگ غیر فانیوں کی مانند خدا کی صورت پر پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ لامحدود روحانی ہستی کی مانند فانی ضمیر بالآخر سائنسی حقیقت کو تسلیم کرے گا اور غائب ہو جائے گا، اور ہستی کا کامل اور ہمیشہ سے برقرار حقیقی فہم سامنے آئے گا۔
अक्ल अपनी तमाम तर इस्लाहात पर बरतर और इन सब पर हुक्मरानी करने वाली अपने खुद के ख्यालात के निज़ामों का एक मरकजी शमस है, यानी अपनी खुद की वसी तख्लीक की रोशनी और ज़िंदगी। और इंसान इलाही अक्ल का मुआवन है। मादा और फ़ानी बदन या अक्ल इंसान नहीं है। दुनिया अक्ल के बिना उस जहानत के बिना शदीद मुतासर होगी जो तूफ़ानों को अपनी गिरफ्त में दबाए रखती है। ना ही फ़लसफ़ा और ना ही तशकीक परस्ती उस साइंस के बढ़ने में रुकावट बन सकते हैं जो अक्ल की बालादस्ती को ज़ाहिर करती है। ज़मीन को तश्कील देने वाली आमेख्ता मादनियात या मजतमा मवाद, मादों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखने वाली निस्बत, तूलो अर्ज़, फासले और फल्की इजसाम के चक्कर तब हकीकी अहमियत नहीं रखते जब हम ये याद करते हैं कि इन सब को रूह में इंसान और कायनात की तर्जमानी के ज़रिए रूहानी हकीकत को जगह देनी चाहिए। जब ये सब किया जाता है तो इस तनासुब में इंसान और कायनात को हम आहंग और अब्दी पाया जाता है। मादी मवाद या दुनियावी बनावटें, फल्कियाती हिसाब किताब, क़यासी मफरूज़ों के तमाम तर मजमूए जिनकी बुनियाद मादी कानून या ज़िंदगी के मफरूज़ों और उस जहानत पर होती है जो मादे में पाई जाती है, सब बिलाखिर गायब हो जाएगी, रूह के लामुतनाही संगरेज में निगल ली जाएगी। नामनहाद गैसें और कुव्वतें इलाही अक्ल की रूहानी कुव्वतों के मुखालिफ हैं, जिसकी तवानाई सच्चाई है, जिसकी दिलकशी मोहब्बत है, हस्ती के अब्दी हक़ाइक़ को मुसलसल जारी रखते हुए जिसकी पैरवी और मलाप जिंदगी है। यहाँ फ़ानी अक्ल का खुश्क गज़ब नहीं है, जिसका इजहार ज़लज़ले, आंधी, लहरों, गरज चमक, आग, बेईमाना दरिंदगी में होता है, और ये नाम नहाद अक्ल खुद शिकस्ता होती है। बदी के इजहार जो इलाही अदल के मुखालिफ हैं, उनको कलाम में खुदावंद का गज़ब कहा गया है। हकीकत में ये मादे या गलती की खुद शिकस्तगी दिखाते या मादे के मुखालिफ की तरफ इशारा करते हैं, जो रूह की ताकत और इस्तक़लाल है। क्रिश्चियन साइंस सच्चाई और इसकी अजमत, आलमगीर हमांगी, खुदा यानी अच्छाई की कुल्लियत और बदी के अदम को रोशनी में लाती है। जब हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि खुदा या अच्छाई हर जा मौजूद और सारी ताकत रखता है, तो हम कादिर मुतलक के बुलंद मफ़हूम को खो देते हैं। हम अभी भी ये मानते हैं कि शैतान नामी एक और ताकत मौजूद है। ये ईमान की एक से ज़्यादा अक्ल मौजूद है, इलाही थियोलॉजी के लिए इस कदर तबाहकुन है जितनी कदीम देवमालाई कहानियाँ और गैर कौमों की बुत परस्ती है। एक बाप हत्ता के खुदा के साथ इंसान का पूरा ख़ानदान भाई होंगे, और एक अक्ल और खुदा या अच्छाई के साथ इंसान का भाईचारा मोहब्बत और सच्चाई पर और असूल और रूहानी क़ुव्वत पर मुश्तमिल होगा जो इलाही साइंस को कायम करते हैं। एक खुदा एक अक्ल को मानना उस क़ुव्वत को अयां करता है जो बीमार को शिफा देती और कलाम के इन अक़वाल को पूरा करती है कि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ और मुझे फिदिया मिल गया है। जब इलाही अहकामात को समझ लिया जाता है तो वो शराकत की उस बुनियाद को अयां करते हैं जिसमें एक अक्ल दूसरी के साथ जंग नहीं करती, बल्कि सब में एक रूह खुदा एक ज़हीन वसीला होता है जो कलाम के इस हुक्म से मुताबिकत रखता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का था। इस बात का एहसास कि तमाम खारजज आहंगी गैर वाकई है, इंसानी तसव्वुर में ख्यालात और चीज़ों को उनकी असली रोशनी के साथ लाता है और उन्हें बहुत खूबसूरत और लाफानी तौर पर पेश करता है। इंसान में हम आहंगी उतनी ही हकीकी और लाफानी होती है जितनी मौसीकी में होती है। मुखालफत गैर वाकई और फ़ानी है। हमारी मुल्क की तारीख बाकी तारीख की मानद अक्ल की ताकत बयान करती है और इंसानी क़ुव्वत को दुरुस्त सोच में मुजस्सम होने से मुतनासिब ज़ाहिर करती है। इलाही इंसाफ की ताकत का दम भरते हुए चंद लाफानी जुमले आमराना जंजीरों को तोड़ने और कोड़े मारने वाली टिकटकी
اور غلاموں کی منڈی کا خاتمہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر نہ تو خون میں جبر کم ہوا اور نہ ہی توپ کے منہ سے آزادی کی سانس نکلی۔ محبت آزاد کرنے والی ہے۔ اس نئی تحریک کے قاصد کی آواز کائنات کی آزادی کے بنیادی سر جیسی سنائی دی۔ بطور خدا کے بیٹے انسان کے حقوق کی مکمل منظوری طلب کرتے ہوئے، یہ مطالبہ رکھتے ہوئے کہ گناہ، بیماری اور موت کی کڑیاں انسانی عقل سے سخت ہوں، اور یہ کہ اس کی آزادی جیتی جائے انسانی جنگ کے وسیلہ نہیں، خون اور خنجر کے ساتھ نہیں، بلکہ مسیح کی الہی سائنس کے وسیلہ۔ خدا نے انسانی حقوق کا ایک بلند تر مقام تعمیر کر رکھا ہے، اور اسے اس نے الہی دعووں پر تعمیر کیا ہے۔ یہ دعوے اشاروں یا عقائد کے وسیلہ نہیں بنائے گئے، بلکہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے راضی ہو صلح کے اظہار سے۔ یہ جو تمہارے درمیان خدا کی بادشاہی ہے، یہ یہاں انسان کے شعور کی رسائی میں ہے، اور روحانی خیال اسے ظاہر کرتا ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا سے متعلق اپنی سمجھ کے تناسب میں شعوری طور پر اس ہم آہنگی کی پہچان کی ملکیت رکھتا ہے۔ افراد، دریا، الہی سائنس، کائنات اور انسان جو خدا کا حقیقی خیال ہے، اس کا احاطہ کرنے والا، آنے والے جلال کی ایک قسم، طبیعت کی جگہ لینے والی مابعد الطبیعت، راست بازی کی سلطنت۔ کائنات خدا کی عکاسی کرتی ہے، ایک خالق اور ایک تخلیق کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ تخلیق روحانی خیالات اور ان کی شناختوں کے عیاں ہونے پر مشتمل ہے، جو لامحدود عقل کے دامن سے جڑے ہیں اور ہمیشہ منعکس ہوتے ہیں۔ یہ خیالات محدود سے لامحدود تک وسیع ہیں، اور بلند ترین خیالات خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ غلطی کی تاریکی سے الہی سائنس یعنی خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا حاکم کل ہے، اور ازل سے موجود محبت کی روشنی کائنات کو روشن کرتی ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے ہر روز خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔